الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد من يطع الرسول فقد اطاع الله صدق اللہ العظیم میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت۔ عزیزان گرامی، لفظ اطاعت نہایت قابل غور ہے۔ اطاعت کا معنی ہے خوش دلی کے ساتھ تابع داری کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ اطاعت اللہ کی بھی ہے اور اطاعت اللہ کے رسول کی بھی۔ ایک نقطہ نظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مطاع ہستی ایک ہے یا مطاع ہستیاں زیادہ ہیں۔ مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ رسول کی اطاعت ہے تو پھر رسول کی اطاعت پہ رسول کو مطاع مانا جائے گا۔ جب رسول کو مطاع مانا جائے گا تو اللہ بھی مطاع، رسول بھی مطاع، تو اطاعت عبادت ہے، تو عبادت اگر دو کی ہوگی تو یہ شرک ہوگا، لہذا رسول جو ہے اس کی اطاعت۔ یہ بڑا ایک فتنہ ہے۔ ان فتنہ پرور لوگوں نے اس آیت مبارکہ کی غلط تفہیم کی بنا پہ انہوں نے یہ بات کا بیانیہ دیا کہ رسول کی اطاعت نہیں ہے، رسول کی اطاعت سے مراد جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے۔ رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ مطاع ہستی صرف اللہ کی۔ عزیزان گرامی، اس مذکورہ آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو رسول کی اطاعت ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی نا۔ تو جب رسول کی اطاعت ہوئی تو رسول مطاع کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ رسول مطاع کہلائیں گے نا۔ تو یہی ان کا بیانیہ تھا کہ جب آپ رسول کو مطاع سمجھیں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ بھی مطاع، رسول بھی مطاع، تو دو ہستیوں کو مطاع ماننا جو ہے یہ شرک ہے، کیونکہ اطاعت عبادت ہے، تو عبادت صرف اللہ کی ہے، لہذا رسول کی اطاعت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب قابل غور بات یہ ہے کہ یہ استدلال اس آیت مبارکہ کی غلط تفہیم کے سبب ہوا۔ رسول مبعوث ہوا ہے، رسول مرسل ہے، اللہ مرسل ہے، رسول بھیجا گیا ہے، اللہ بھیجنے والا ہے۔ رسول کہتے ہیں پہنچانے والے کو، جو پہنچا رہا ہے وہ رسالت ہے، رسالت پیغام کو کہتے ہیں۔ رسول اسم فاعل ہے، وہ پیغام پہنچانے والا ہے، جو پیغام پہنچانے والا ہے وہ رسالت کیسے ہوا؟ جو رسول پیغام پہنچانے والا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے آپ اس کو پہنچا دے۔ فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اس کا پیغام پہنچایا نہیں۔ تو پہنچانا کیا تھا؟ وہ پیغام تھا، وہ قرآن تھا۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول مبعوث ہوا ہے۔ تو جب رسول اس پیغام کو پہنچانے میں اس ڈیوٹی پہ آپ کو یہ عہدہ منصب دیا گیا، تو اس رسول کی جب اطاعت ہی نہیں ہوگی، جب اس رسول کی اطاعت ہی نہیں ہوگی تو پھر وہ حق کو کیسے قبول کرے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کفار کے حوالے سے یہ بیانیہ فرمایا کہ وہ رسول کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ لئن اطعتم بشرا، اگر تم نے کسی بشر کی اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، یقیناً تم اس وقت خسارے والے ہو جاؤ گے۔
ان کا بیانیہ یہ تھا کہ رسول کی اطاعت نہیں کرنی. اور یہ بھی جو بیان کرنے والے لوگ ہیں کہ رسول کو مطاع ماننا شرک ہے، اب ان مشرکین کے بیانیے میں، ان کفار کے بیانیے میں، اور جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم اہل حق بھی ہیں، ان کے اس بیانیے میں پھر کیا فرق رہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے. اللہ فرما رہا ہے رسول کی اطاعت کرو، یہ کہہ رہے ہیں رسول کی اطاعت نہیں کرنی. رسول سے مراد صرف قرآن ہے، لہذا قرآن کی اتباع ہے. رسول حجت نہیں، رسول کا قول حجت نہیں، حجت صرف قرآن ہے. رسول کا فرمان بھی حجت ہے نہیں. جو رسول کے فرمان کو حجت نہیں مان رہے وہ رسول کے اسوہ کو کیسے حجت مانے؟ یہ جو منکرین صلاۃ کا یہ فتنہ جو کھڑا ہوا ہے، یا منکرین احادیث کا جو فتنہ کھڑا ہوا ہے، وہ فتنے کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اطاعت صرف جو ہے وہ اللہ کی ہے، رسول کی اطاعت نہیں ہے. رسول کی اطاعت اگر آپ مانیں گے تو یہ شرک ہوگا اس بنا پہ کہ تم رسول کو کیا مان رہے ہو؟ مطاع. اب آپ اندازہ لگائیں قرآن میں آتا ہے کہ انسان کو یہ وصیت کی گئی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ انسانوں کو اس بات کی وصیت کی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کا معاملہ کرے. اب والدین کے ساتھ جو احسان کا معاملہ کرنا ہے وہ والدین خواہ اس کے مشرک بھی ہو، لیکن ان کی فرما برداری، ان کی جو خدمت ہے اس خدمت کو بجا لانا اولاد پہ کیا ہے؟ لازم. اگر والدین اسے کوئی بات کہیں تو وہ یہ کہہ دے گی کہ میں نے آپ کا کہا نہیں ماننا کیونکہ آپ مشرک ہیں، لہذا مشرک کی جو ہے نا خدمت و فرما برداری نہیں کرنی. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر وہ دونوں ماں باپ اس بات کی کوشش کرے کہ تو میرے ساتھ کیا ہے شرک کر جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا پھر تو نے ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی. والدین کی شرک کل کی جو بیعت کی ہے نا یہ تم نے دراصل کس کی بیعت کی ہے؟ اللہ کی. مقام پہ اسی صورت میں آیا ہے اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، فرمایا یقیناً اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے اذ یبایعونک یا وہ تیری بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، فرمایا درخت کے نیچے. اللہ نے ان لوگوں پہ اپنی رضاعت کا پہلو بتایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے سائے کے نیچے رسول کی کیا کی تھی؟ رسول کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دی. تو بیان یہ تھا کہ جس رسول کے عمل کو اللہ حجت قرار دیتے ہوئے یہ بتائے کہ یہ جو رسول کی بیعت ہے یہ دراصل اللہ کی بیعت ہے، جیسے بتایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بیعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت جو دراصل اللہ کی اطاعت ہے اس میں نقطہ تعلیم یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کیا ہے؟ حجت ہے. رسول کی کیا ہے؟ حجت ہے. لوگوں نے جب رسول کی اطاعت نہ کی، رسول کی تکذیب، تو جب رسول کی تکذیب کی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. لا یکذبونک کاف کی ضمیر تخاطب کی ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ تجھے نہیں جھٹلا رہا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فرمایا بلکہ یہ ظالم جو ہیں کن کی انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تو رسول کی تکذیب ہے. اللہ فرما رہا ہے تیری تکذیب جو ہے یہ دراصل اللہ کی ظالم جو ہے
आयात की तकजीब कर रहे हैं, तो फिर रसूल हुज्जत हुआ कि ना हुआ? रसूल की तकजीब, अल्लाह फरमा रहा है ये कुरान की तकजीब है, आयात का जुटलाना है, क्योंकि रसूल बर हक है, उसका कौल हक है, उसका अमल हक है, उसका उसवा अमल उसवा हसना हक है। तो जब रसूल हमारे लिए हुज्जत है, तो फिर रसूल ने जो अमल करके दिखाया है वो हमारे लिए अमल भी क्या पाएगा? हुज्जत करार पाएगा। वो अमल भी हमारे लिए क्या करार पाएगा? हुज्जत करार पाएगा। हमारे लिए ये है कि अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कुल कह दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। ये बयान अल्लाह आप सल्लल्लाहु की ज़बानी फरमा रहा है कि आप इन्हें ये बात कह दें, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी। अब फत्तबिऊनी में जो या है, ये या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। अल्लाह फरमा रहा है फिर इन्हें ये कहो कि मेरी क्या करो? पैरवी करो। मेरी क्या करो? पैरवी करो। जब वो रसूल की पैरवी करेंगे तो दरअसल ये रसूल की पैरवी में वो क्या होंगे? वो अल्लाह के क्या बन जाएंगे? पसंदीदा बन जाएंगे, महबूब बन जाएंगे। उनका अमल अल्लाह के यहाँ जो है वो बड़ा पसंदीदा है, वो मकबूल अमल ठहरेगा। तो बात का पहलू ये था, रसूल की इताअत कौली भी है, रसूल की इताअत अमली भी है, रसूल की इत्तिबा कौली भी है और रसूल की इत्तिबा अमली भी है। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इत्तिबा करेगा ना तो फिर तू है वफादार। अगर रसूल की इत्तिबा को तर्क करके कोई बराए रात चाहे ना कि मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लूंगा, तो अल्लाह फरमा रहे हैं वो हमारे यहाँ जो है बरगुज़ीदा, उसका अमल नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल हुज्जत है, इसका अमल हुज्जत है, इसका तरीका हुज्जत है। लिहाजा रसूल की इत्तिबा क्या है? फर्ज है। तो रसूल की इत्तिबा जो हमारे लिए फर्ज है, ये नमाजों का तर्क करना, इबादत की छुट्टी, हज की छुट्टी, वो सिर्फ इसलिए है कि उन लोगों ने बयानिया ये रखा कि रसूल से मुराद कुरान ले लिया। जब रसूल से मुराद कुरान ले लिया तो उन्होंने कहा जी बस रसूल की इताअत जो है ये कुरान की इताअत है, बज़ाते खुद बनफ से ही रसूल की इताअत नहीं है, रसूल की इत्तिबा नहीं है। ये कितना शदीद मुगालता है उन लोगों को लगा है। अब आप जरा सोचें, जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए थे, नबूवत मिलने पे कुरान मजीद हिस्सी सूरत में किताबी तौर पे तो उतरा ही नहीं था, किताबी तौर पे तो उतरा ही नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जबानी बात बयानिया फरमाया, जो उन्होंने जबानी बयानिया कबूल किया तो वो इसी जबानी मुबारक से वो कलमात निकले थे ना, इसी जबान मुबारक से निकले थे। तो जो वो बयान बयान आपने फरमाया तो वजह ये थी कि जो मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु को कबल नबूवत में सादिकुल अमीन मानते थे, आप सल्लल्लाहु ने उनके सामने अपना किरदार पेश किया। उस किरदार पे उन्होंने कोई उंगली नहीं खड़ी की, उन्होंने कहा कि तेरा जो किरदार है वो वाकई बेदाग है। तो जिस रसूल का किरदार कबल नबूवत में इतना जबरदस्त है कि कुरान उसको बतौर दलील पेश करे, दलील नबूवत के तौर पे पेश करे, वही मिलने के बाद, नबूवत मिलने के बाद उसका किरदार जो है वो क्यों लायक हुज्जत नहीं, वो उसवा हसना हमारे लिए क्यों लायक हुज्जत नहीं? ये वो बद तफहीमी है, ये वो गलत मानी पे लेके यहाँ से अखज कर ले गए। बात ये थी कि अल्लाह ने जहां भी रसूल के बारे में तहातुब का सीगा फरमाया है, का की जमीर के साथ मुखातबत की है। बस अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। तो यहाँ तहातुब मुखातबत का की जमीर के साथ है, क्या यहाँ मुराद कुरान है या रसूल है? अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ऐ नबी तुझे अल्लाह काफी है। अब इसका मतलब क्या है कि ऐ कुरान तुझे अल्लाह काफी है। रसूल से मुराद जो फकत ये ले रहे हैं तो रसूल से मुराद कुरान है, रसूल की इताअत से मुराद जो है ना कुरान की इताअत है। तो वो जरा ये जवाब बताएं कि या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह,
اے نبی تجھے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو تیرے پیروکار ہیں مومنین میں سے۔ وَاتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب جو وَاتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں لفظ یہ آ رہا ہے نا کہ وہ جو تیرے پیروکار ہیں، آپ کی ضمیر میں مخاطبت کیا ہے؟ جو تیرے پیروکار ہیں انہیں بھی اللہ کافی ہے اور آپ کو بھی اللہ کافی ہے۔ اب یہاں قرآن صحابہ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی کے کیا ہیں؟ متبعین ہیں۔ تو جو نبی کے متبعین ہیں یہ بیانی جو ان کے ہیں کہ ان کی رسول کی اطاعت یا اتباع یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے صریحاً کتنے تضاد ہیں۔ بات یہ تھی کہ ایک ہے قول، ایک ہے عمل۔ نبی اس قرآن پہ عامل ہے، وہ مقتضائے قرآن جو تفہیم، جو معنی، جو تفہیم نبی کو حاصل ہے، اس عامل بالقرآن ہونے کے ناطے جو عملی طور پہ اپلیکینٹ ہوگا وہ عین اس قرآن کا اقتضا ہے جو رسول اپنے عمل کے ذریعے کرے گا۔ آیات پہ رسول نے عمل کیا نا، جب رسول نے عمل کیا تو ان اعمال کی انجام دہی میں رسول نے قرآن کی اتباع کی یا نہ کی؟ تو جو وہ اتباع کی وہ غیر حجت کیسے ہو گئی؟ وہ تو عین مقتضا قرآنی ہے، وہ تو عین تقاضا قرآنی کے مطابق ہے۔ جو مطلوب قرآن ہے، جو مقصود قرآن ہے، وہ نبی کے عمل کے ذریعے واضح ہو رہا ہے۔ تو یہ نہایت ہی ایک غلط تفہیم پھیل گئی ہے جس کے بلبوتے پہ اطاعت کے لفظ کی عدم تفہیم کے سبب رسول کی اطاعت کو ترک کر کے لوگ آزاد ہو گئے، عملی تعطل آ گیا۔ جب عملی تعطل آ گیا تو وہ دین ان کے لیے بس برائے بحث میں آمدن گفتن برخاستن، بس اتنا دین رہ گیا، آئے بیٹھے گفتگو کی اور چل پھرے، بھائی یہی وہ کہتے ہیں جی یہی قرآن کا مقصود ہے، اور بس یہ زبانی جو واضح و نصیحت ہے نا بس یہی تک اکتفا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے احکامات تھے ان کی تعبیر جو ہے یہ نہایت غلط ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو یہ نبی کو فرمایا ہے کہ لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ انہوں نے کہا تھا نا قال الذی، انہوں نے یہ کہا یا ایھا الذی نزل علیک الذکر، اے وہ جس پہ یہ ذکر اٹھایا گیا ہے، انک لمجنون، یقیناً تو کیا ہے؟ دیوانہ ہے۔ اب رسول کو جو دیوانہ کہہ رہے ہیں، اللہ دیکھیں کیسی رسول کی برات فرما رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں یہ دراصل نبی کے مقام کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ نبوت اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ رب العالمین واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ انسانوں میں سے جنہیں چاہتا ہے اس مشن نبوت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ رسول کا رسول منتخب ہو جانا یہ اتنا بڑا اعلی مرتبت ہے کہ پوری امت کے لوگ بھی مل جائیں وہ رسول کے مرتبہ کو پہنچ نہیں سکتے۔ مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ ایک رسول کی بشری حیثیت ہے، ایک رسول کی نبوی حیثیت ہے۔ بحیثیت محمد آپ کی اطاعت نہیں ہے، بحیثیت رسول آپ کی اطاعت ہے۔ بولے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں، رسول کی اتباع نہیں، کیا رسول عامل علی القرآن نہیں تھا؟ رسول قرآن پہ عمل نہیں کر رہا تھا؟ جب رسول عامل قرآن ہے، اب اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں انکا علی صراط مستقیم، یقیناً آپ کیا ہیں؟ سیدھے راستے پہ۔ انکا لتہدی الی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ رسول رہنمائی فرمائے اور آپ ٹھیک رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ جس عمل پہ جا رہے ہیں آپ کا وہ عمل ہی صراط مستقیم والا ہے، وہ عین حجت ہے۔ اور یہی ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔
تو یہ رسل انعام یافتہ ہے یا نہیں ہے؟ انعام یافتہ ہے۔ تو جب رسول کا قول حجت ہے، عمل حجت ہے، رسول خود حجت ہے، تو اس لیے ہمیں شریعت کا واحد